جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے دن کے کسی وقت میں، عمل چھوٹا سا ہے، عمل چھوٹا سا ہے، آپ خود نہیں کر سکتے، کسی بڑے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ ہم نے یہ ہدیہ ان کو دیا، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ گوشت کے اوپر پھر سے غذا لگتی ہے اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے، وہ جنات کی غذا۔ سائنس کوئی چیز کہہ دیتی ہے کہ اس چیز کے اندر فلاں انرجی، فلاں وٹامنس، فلاں نقصان دہ چیزیں ہیں، فلاں فائدہ مند چیزیں ہیں، اندیکھے کہتے ہیں نہیں یہ چیز میرے لیے موافق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ میرے غذائی چارٹ میں یہ چیز کاٹی ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے فائدے، ان کے نفع، ان کا نقصان، اچھا کرنے سے کیا ہوگا یہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ خوشبو ہم لگا رہے ہیں، کہتے یہ نیک جنات اور فرشتوں کی غذا ہے، خوشبو تو ہم لگا رہے ہیں، ان کی غذا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ورنہ زندگی اسی طرح تکلیفوں، مسائل اور مشکلات میں الجھی اور اٹکی رہے گی۔ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ حفاظت کا عمل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ ایسی قوتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جاگتے رہیں گے، توجہ سے سنیں گے۔ ایسی قوتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ نہ کھائیں، جنات ہیں۔ لیکن اسلام کا نظام ایسا ہے جس میں سخاوت ہے، جس میں سخاوت ہے۔ اسلام کے نظام میں سخاوت میں کیا کیا؟ سخاوت میں یہ کیا کہ چونکہ اسلام کا نظام سخاوت کا ہے، اب اس نے کیا کیا؟ یہاں دروازہ بند کر دیا، کوئی نہیں کھا سکتا، کوئی انسان آئے اس کے ساتھ کھا لے، جنات نہیں کھا سکتے۔ اس نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا۔ اب سخاوت کا نظام یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے حصہ کیا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہڈیوں میں ان کا حصہ رکھو ایک، اور چھوٹے جو ذرے بچے ہوئے کھانے کے ٹکڑے ان میں ان کا حصہ رکھو۔ فرمایا ہڈیوں کو گندی جگہ نہ پھینکو، صاف جگہ پھینکو، صاف جگہ رکھو۔ اللہ پاک ان پہ پھر کوئی غذا لگاتے ہیں جو ہماری نظروں میں نظر نہیں آتی، اور وہ جنات کی غذا بنتی ہے۔ جنات کی غذا عطر ہے، خوشبو ہے، لگایا کریں۔ جنات کی غذا ہڈیاں ہیں، دیا کریں، ہڈیاں ہیں، دیا کریں، اور ضرور دیا کریں۔ جنات کی غذا ہڈیاں ضرور دیا کریں۔ اب ایک سوال ہے، آپ ہڈیاں کیسے دیں؟ جیسے تسبیح خانے میں یہاں آپ تشریف لائے، ایک دن دال، ایک دن سبزی اور ایک دن گوشت ہوتا ہے، آپ کو بدل بدل کے کھانے دیے جاتے ہیں کہ آپ کی طبیعت، آپ کے ذائقے، آپ کا ذوق باقی رہے۔ اب وہ ہڈی آپ کے بالفرض آئی ہے تو آپ اسے اس نیت سے دسترخوان پہ رکھ دیں، کیونکہ ہمارے ہاں احباب بہت ہڈیوں کو سنبھالتے ہیں، پھینکتے نہیں ہیں، سنبھالتے ہیں، اور پھر اس کو صاف پاک جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں جانور کھاتے ہیں۔ آپ اپنی ہڈی رکھ دیں، اس پلیٹ میں ایک ہڈی تھی، ساری نیت کر لیں کہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، نیت ہوتی ہے۔ کئی گھرانوں میں جادو جنات، کئی گھرانوں میں شیطانی چیزیں، یا کئی گھرانوں میں واقعات در واقعات ہوئے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جنات کو ہڈیاں دو، جو کھانے کی ہڈی ہیں وہ جنات کو دو، اور یہ کہو ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے، یہ کہو۔ اور وہ بہت ہی زیادہ اس کا رزلٹ ملا، اور بہت ہی زیادہ اس کا نتیجہ ملا کہ جنات جو ہیں وہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر سے کھائیں اور پھر آپ کو ستائیں۔ اچھا، ستانا بھی نیک جنات کا انتقام کے طور پہ نہیں ہوتا، اصلاح کے طور پہ ہوتا ہے۔ یہ ایک اور لمبا موضوع ہے۔ شریر جنات کا ستانا شرارت کے طور پہ ہوتا ہے، جو نیک جنات ہیں وہ ستاتے نہیں ہیں، اصل میں اصلاح کرتے ہیں کہ تیرے گھر میں نماز نہیں،
تیرے گھر میں تسبیح نہیں، تیرے گھر میں ناپاکی چل رہی ہے، تیرے گھر میں تلاوت اعمال نہیں ہے، تیرے گھر میں رزق حرام آ رہا ہے، اس کو سنبھال، ورنہ زندگی اسی طرح تکلیفوں، مسائل اور مشکلات میں الجھی اور اٹکی رہے گی۔ نیک جنات کا سمجھ لیں کہ اگر نیک جنات ہیں اور گھر میں کوئی اکھاڑ پچھاڑ ہے، بیماریوں تکلیفوں کی شکل میں، آگ لگ جاتی ہے، کپڑے کٹ جاتے ہیں، چھینٹے پڑتے ہیں، خون ہے، گوشت ہے، یہ واقعات ہیں، تو سمجھ لیں وہ ان کی طرف سے اصلاح ہے، تنبیہ ہے۔ جیسے کوئی بزرگ ڈانٹ دیتا ہے یا تھپڑ مار دیتا ہے یا استاد، وہ اس کا تعلق تھپڑ مارنے سے، ڈانٹنے سے انتقام کے طور انتقامی نہیں ہوتا، اصلاحی ہوتا ہے، اس کا مطلب اصلاح ہوتی ہے۔ گوشت کی ہڈیاں یہ چھوٹا سا عمل ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کو عام کریں، اور میں نے زندگی بھر کسی بھی جگہ سے گوشت کی ہڈیوں کے یہ عمل میں نے نہیں سنے، میرا علم محدود ہے، میں دعوت تو نہیں کرتا، یہ ترتیب اور یہ خیر تسبیح خانے نے پھیلائی ہے۔ کتنے عمل ایسے ہیں جن کا ذریعہ تسبیح خانہ بنا ہے، اور تسبیح خانے میں اپنی ذات کو شامل نہیں کر رہا۔ اس ہڈیوں کے عمل کو اہتمام سے کیا کریں۔ اب روایات میں ایک اور چیز آئی ہے، فرمایا آپ آبادی میں ہوں، ہڈیوں کو صاف کریں، اس پہ کوئی گوشت نہ ہو، اور اگر کہیں جنگل ویرانے میں ہوں اس پہ کچھ گوشت چھوڑ دے۔ عجیب بات ہے، کسی جنگل ویرانے میں ہو اس پہ تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں اور اس کو صاف جگہ پہ رکھیں، خراب گندی جگہ پہ نہ رکھیں۔ بظاہر آپ کے سامنے کوئی اور مخلوق کھائے، لیکن یہ جنات کی غذا ہے، یہ جنات کی غذا ہے۔ دو عمل ایسے ہیں، اور ان میں اور عمل بھی شامل ہیں ہماری زندگی میں، لیکن اس وقت میں دو عمل کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے جنات ہماری زندگی میں بہت داخل ہو گئے۔ ایک اٹیچ بات کی وجہ سے، اٹیچ بات اگر ہے بھی صحیح تو پھر اس میں بیت الخلاء کی دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک اور دوسرا، جب سے ہم نے گوشت کا کثرت استعمال کیا، پہلے سال کے بعد گوشت ہوتا تھا، 6 مہینے کے بعد بڑی دور سے گوشت گھروں میں پکتے تھے، کیا خیال ہے؟ آج تو ہمارا گوشت ہی گوشت ہے۔ میرے ساتھ ایک مرغی والا، برائلر مرغی کا تھا، بہت بڑا تاجر، مجھ سے کہنے لگا کہ ہم گوشت پہ اتنے زیادہ ٹوٹ پڑے ہیں، شکر ہے برائلر مرغی آ گئی، ورنہ بندہ بندے کو کھا جاتا۔ ہاں، تو گوشت جو ہے وہ اب پکنا شروع ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جب سے ہڈیاں ضائع کی ہیں، اس کو کوڑے میں، گند میں، گٹر میں، سیوریج میں ڈالی ہیں، اس دن سے ہمارے اوپر مصیبتیں، بلائیں، آفتیں ٹلی ہیں۔ میں ایک سبب بتا رہا ہوں، اور سبب بھی بہت سارے ہیں۔ اس دن سے یہ آفتیں، مصیبتیں، بلائیں ٹلی ہیں۔ عمل چھوٹا سا ہے، آپ خود نہیں کر سکتے، کسی بڑے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ ہم نے یہ ہدیہ ان کو دیا، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ گوشت کے اوپر پھر سے غذا لگتی ہے، اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے، وہ جنات کی غذا۔ سائنس کوئی چیز کہہ دیتی ہے کہ اس چیز کے اندر فلاں انرجی، فلاں وٹامنس، فلاں نقصان دہ چیزیں ہیں، فلاں فائدہ مند چیزیں ہیں، اندیکھے کہتے ہیں نہیں، یہ چیز میرے لیے موافق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ میرے غذائی چارٹ میں یہ چیز کاٹی ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے فائدے، ان کے نفع، ان کا نقصان، اچھا کرنے سے کیا ہوگا یہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ خوشبو ہم لگا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ نیک جنات اور فرشتوں کی غذا ہے، خوشبو تو ہم لگا رہے ہیں، ان کی غذا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے ایک قابل احترام ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں جنات پڑھتے ہیں، تو ایک جن مجھے ملا، طالب علم، تمہاری غذا کیا ہے؟ نہیں جی چاول پکاتے ہیں نا، تو چاول پکاتے ہوئے ابالتے ہیں،
उबालते हुए जो एक खुशबू उठती है हमारी वो ग़िज़ा है। खून ज़बह करते हुए, जानवर को ज़बह करते हुए जानवर के खून से एक खास बू उठती है, आप महसूस करें, हमारी वो ग़िज़ा है। और हमारी हड्डियों पे जो ग़िज़ा लगती है अल्लाह की तरफ से, हमारी ये ग़िज़ा है। और भी ग़िज़ाएं बताएं। हमारे पास जो मुयस्सर ग़िज़ा है हमारे गोदाम में, वही खुशबू है और ये हड्डियां हैं, ये तो हम दें। जो हमसे नहीं हो सकता वो ना करें, ये तो दें। इससे क्या होगा? जिन्नात दोस्त बन जाएंगे। मुंह खावे त्याग शर्मावे, मुंह खावे दोस्त बन जाएंगे, नुकसान नहीं देंगे, नफा देंगे, खैर सोचेंगे। ये छोटे छोटे मसनून अमल हैं, इनका एक वजन है। और ये छोटे छोटे मसनून अमाल हैं, इनका एक वजन है। मैंने एक और अमल बताया, दिन में किसी भी वक्त भी आप एक तस्बीह पढ़ते हैं कुल वल्लाह की, 2 पढ़ते हैं, आप एक दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ते हैं, या इस्तिग़फ़ार की, तीसरे कलमे की, या तिलावत करते हैं, इसका कुछ हिस्सा जिन्नात को हदिया कर दिया करें। कहाँ करें? जिन्नात, ये आपको हदिया है, ये आपको हदिया है। हदिया देने से मोहब्बत बढ़ती है। तहादू तहब्बू, मेरे आका ने फरमाया हदिया दो, मोहब्बत बढ़ती है। वो हदिया इंसान है, वो हदिया जिन है। वो जानवर को दे दो ना, आप कोई चीज खिला दो, उससे भी मोहब्बत बढ़ जाती है। हमारे एक ताल्लुक वाले हैं वहां, उनके बड़े बड़े मोटे मोटे शेर उनके पास हैं, उसके ऊपर बाजू डालते हैं, हाथ उसके उनके पिंजरे के अंदर चले जाते हैं। ओ बब्बर शेर है इतना मोटा, क्यों? हदिया देते हैं। हदिया देने से मोहब्बत बढ़ती है। हम जिन्नात को हदिया नहीं देते, हदिया नहीं देते। अच्छा, जब जिन्नात को हदिया दें, वो शरीर जिन्नात के सामने आके खड़े हो जाते हैं और ठहर जा, वारिस है इसके और इसके चाहने वाले हैं, सारी उम्र इसने खिलाया, 11 दे जार होने, सारी उम्र इसने खिलाया, आज तुम इसको नुकसान देने लगे हो, हम नहीं देने देंगे। मेरे पास तो वाकयात ही वाकयात हैं इसके, कि मेरी वजह से 2 जिन्नात के कबाइल आपस में लड़ पड़े। एक कहेंगे हम इसको तकलीफ देंगे। भाई क्यों देते हो तकलीफ? मजा आता है हमें, अजियत देते हो मजा आता है, मजा आता है। दिल नहीं लगता। बाज बंदे हो से ना लड़ाई वगैरह, भाई घबराहट हो रही है, लड़ाई करें, मारना शुरू कर दिया, यूं यूं, मजा आता है। अल्लाह अकबर। वो कहता है नहीं, ये वो है जिसने मुझे सारी उम्र खिलाया, जिसने सारी उम्र मुझे हदिया दिए, चुप करके हदिया दे दिया। आप कौन? आपका दोस्त, हदिया दे दिया, तस्बीह का, कुरान का, तिलावत का, हड्डियों का, रूहानी हदिया भी और जिस्मानी हदिया भी। अब ये हदिया दे दी। हमारे जो बड़े थे वो छोटी छोटी इन चीजों के जरिए से खुद भी और अपने साथ ताल्लुक रखने वालों को भी बड़े बड़े मसाइल, मुश्किलात, हादसों, परेशानियों, मुसीबतों से बचाते थे। इन अमलों के जरिए, इन छोटे छोटे टोटकों के जरिए, इन छोटे छोटे नुस्खों के जरिए, इस छोटे छोटे अमल के जरिए खुद भी बचते थे और उम्मत को भी बचाते थे। अमल तो छोटा है। आज तक किताबों में पढ़ते रहे कि खुशबू ग़िज़ा है, किताबों में पढ़ते रहे कि हड्डियां जिन्नात की ग़िज़ा है, पढ़ते रहे। और करके देखें, ये जो किताबें हैं ये मेरे आपके लिए हैं, हमारे करने के लिए हैं, हमारे करने के लिए। मैंने तो
اس ترتیب کو چلایا، سالہ سال سے چلا رہا ہوں، سالہ سال سے، اور سالہ سال سے میں نے جس کو بھی بتایا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بہت فائدہ ہوا، نفع ہوا۔ اللہ کی رحمت ہے، ایک امت کا ایک طبقہ ہے جو میری بات کو سنتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، قدردانی بھی کرتا ہے۔ اور چونکہ بات میری نہیں ہوتی، میں ڈاکیا اور قاصد ہوں، وہ کملی والے کی بات ہوتی ہے، میں پیش کر دیتا ہوں اور وہ مانتے کرتے ہیں، اللہ نفع دے دیتا ہے میرے آقا کی برکت سے، میرے حضور کی برکت سے، مدینے والے کی برکت سے۔ میں تو صرف بات کو پیش کرتا ہوں بحیثیت ڈاکیہ کے، اس کو بات کو آپ کی خدمت میں لے کے آتا ہوں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہے، چھوٹے چھوٹے عمل ہے۔ میں نے ایک بندے کو ایک دفعہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے یہ عمل پڑھا نہیں، اچانک اللہ نے دل میں ڈالا۔ جب بندہ کسی فن میں فنا ہوتا ہے، فن میں فنا ہوتا ہے، پھر اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرماتا، علم میں سے۔ میں نے ایک بندے کو کہا، اس کے ساتھ کچھ جنات کی شرارتیں، کوئی مسائل، بیچارہ مشکلوں میں الجھا، دھنسا پھنسا، بہت الجھنوں میں تھا۔ ایک گھر میں ایسے حالات ہونا شروع ہوئے، میرے پاس آئے، اللہ پاک کی طرف سے اللہ نے سجایا۔ میں نے کہا 1.25 سلام کریں، 1.25 سلام کرو جنات کو، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سارا دن پڑھو اور جنات کو سلام کرو۔ تصور کرو جی آپ کو سلام کر رہا ہے، اس سخت سے سخت آدمی ہو جس کی 1.25 دفعہ منت کی جائے، سوچو تو صحیح، سخت سے سخت آدمی جس کے 1.25 دفعہ منت کی جائے، اور السلام علیکم سے کیا مراد ہے؟ آپ سلامت رہیں، آپ خیریت سے رہیں، آپ عافیت سے رہیں، آپ سدا کھیلیں کودیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، شان و شوکتیں، وقار، سر بلندیاں، کبھی تک نہ ہو، کبھی تکلیف نہ ہو، ہمیشہ راحت ہو، آباد رہیں، شاد رہیں، بامراد رہیں، ہنستے رہیں، بستے رہیں، خوش رہیں، خوشیاں رہیں، خوشحالیاں رہیں، تونگریاں رہیں۔ سلام میں یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بے شمار موجود ہے۔ میں نے کہا اس نیت سے سلام کرنا شروع کر دیا، سلام کرنا شروع کر دیا، کرتے رہے کہہ رہے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ میں کہا ناراض زیادہ ہیں، کرو۔ 1.25 دفعہ سلام کیا، سب گھر والے سارا دن یہی وظیفہ کرتے تھے، السلام علیکم، یہ وظیفہ ہے، خود برکت ہے، سلام خود برکت ہے۔ ایک دفعہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جو سارا دن سینکڑوں ہزاروں پڑھے اس کو کیا نفع ملے گا؟ سوچیں تو صحیح۔ کرتے 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 عالم یہ ہوا، خواب میں آنا شروع ہو گئے، خواب میں آنا شروع، جاگتے یا سوتے وقت کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، کہتے تھے بس کرو، ٹھیک ہے، اب ہماری دوستی ہو گئی۔ مجھ سے کہنے لگا یہ ہوا، میں نے کہا اب شکریہ کے طور پہ کرو، یہ آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ کا بہت احسان ہے، اب ہم آپ کا شکریہ کے طور پہ کریں گے۔ وہ کام رک گئے، واقعی جب انہوں نے بس کرو دوستی ہو گئی، واقعی وہ دھماکے جو تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ میں نے کہا اب شکریہ کے طور پہ کرو۔ یہ اللہ نے میرے دل میں ایک وجدانی کیفیت ڈالی۔ میں نے کہا بھائی اچھا، میرے سامنے وہ حدیث آئی، کون سی؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جب ایک دفعہ سلام کرتے ہیں تو وہاں جنات کہتے ہیں نکلو اس گھر سے، نہ کھانا نہ سونا۔ وہ حدیث میرے سامنے آئی، اس حدیث کا استنباط اور اس حدیث کے حوالے سے اللہ نے یہ مضمون مجھے سجھایا، اللہ نے یہ مضمون مجھے سجھایا۔ میں نے کہا اب شکریہ کے طور پہ کرو۔ اب شکریہ کے طور پہ کر رہے ہیں، اب شکریہ کے طور پہ کر کے اب کہنے لگے اپنے پیر صاحب کے پاس لے چلو، لاہور والے کے پاس۔ ٹوکن کہاں سے ملے؟ کہہ رہے ٹوکن ہم کریں گے۔ پتہ نہیں کیسے انہوں نے ٹوکن لا کے دے دیا، ان کا ٹوکن تھا۔ کہ جی ہم نے نہیں لیا، انہوں نے لیا ہے، ان کیا ہوگا جو بھی ہے، اللہ جانے، میرے تو پتہ نہیں، نہ میرے کتابیں ہیں جن۔
آپ میرے پاس آئے، آتے ہی سلام کیا، اور اس کے بعد اس کی حالت بدلی، وہ آئے کہ آپ کو سلام پیش کیا ہے، آپ نے بتایا تھا انہیں سلام کریں، تو ہماری دوستی ہو گئی۔ پھر کہنے لگی ہمارے مرشد کہتے ہیں شکریہ کے طور پہ سلام کریں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے، یعنی آپ نے انہیں ایک اچھا انداز بتایا، اور ایسا انوکھا انداز ہے کہ واقعی ہم بہت غصے میں تھے، اور وہ نیک لوگ تھے، سارے صلحاء تھے، اللہ کے ولی تھے، سارا خاندان۔ پھر انہوں نے ان کی غلطیاں بتائیں، انہوں نے گھر میں میوزک چلایا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، انہوں نے جہاں ہم نماز پڑھتے تھے وہاں گندگی کی، انہوں نے گھر میں کوئی تسبیح اعمال نہیں کیے، انہوں نے رزق مشکوک، انہوں نے زندگی میں ہر ٹون میوزک، ہر چیز، اور ہر وقت گھر میں ٹی وی فلاں فلاں یہ کرتے تھے، ہماری نماز میں تکلیف ہوتی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ کیا تو ساتھ اس کی بھی اصلاح ہوئی، ہم بھی خوش ہوئے، اب ہم خوش ہیں، ان سے کہ بس یہ کچھ رہتی ہیں ان کے گھر میں چیزیں وہ نہ کریں، ہم خوش ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اللہ نے مجھ پہ یہ چیزیں کھولی ہیں، محض اس کا فضل ہے، یہ چیزیں مجھ پہ کھولی ہیں، اور یہ میں امت کو بتاتا ہوں۔ اللہ کی مخلوق کو نفع ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق عزائم بلائیں مصیبتیں تکلیفوں سے دور ہوتی ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے اس کا تو صاف ستھرا نہیں رہتا، نہاتا کپڑے صاف نہیں رکھتا، پرانے کپڑے پہن، صاف ستھرا رہے، تو ذکر کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس کے قریب نہیں آتے، تسبیحات ذکر کرتا ہے، کیوں؟ اس کے جسم کی میل اور بدبو سے ہم قریب نہیں آتے، تیرے اوپر انوارات نہیں ہوتے۔ یہ چھوٹا سا میں نے گر بتا دیا، استادی گر، استاد تو نہیں ہوں، خود ہی شاگرد ہوں، وہ میری بات کے بعد نا وہ صاف ستھرا رہنے لگا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے نہ نہائیں، ہفتوں نہیں نہاتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں نہاتے وغیرہ نہیں ہے، خوشبو کے جو ہے نا کوٹ چڑھاتے رہتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، باڈی سپرے ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس کے بعد اس نے نہانا، کپڑے دھونا، پرانے کپڑے ہوں پر صاف ہوں، کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ نے پتہ نہیں کیا بتایا، ایسے ہیں جیسے میرے اوپر کوئی دیوار تھی وہ ہٹ گئی ہے، اور مجھے اعمال کے انوارات برکات واضح محسوس ہو رہے ہیں۔ جو بندہ 3 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتا ہے، 3 دفعہ دن کے کسی وقت میں، اس کو اللہ پاک اپنا مرنے سے پہلے خود جلوہ دکھائیں گے۔ ایک فائدہ بتا رہا ہوں، جو بندہ وضو کے بعد صرف 1 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتا ہے، یہ ایک اور فائدہ بتا رہا ہوں، میں اللہ پاک اس کے لیے رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھلا، اور ایک خود دروازہ اگر رحمت کا کھل گیا تو ساری کام بن گئے، ساری مشکلیں حل ہو گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئیں صرف ایک دروازے کی وجہ سے، ایک دروازہ، میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئیں۔ 1 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتا ہے، اور جو بندہ دن کے کسی وقت میں 3 دفعہ سورت انا انزلنا، سورت قدر پڑھتا ہے، اور میں اللہ پاک قیامت کے دن اس سے بلا کے کہیں گے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، جا ایسی جنت میں جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور 3 دفعہ سورت انا انزلنا وبائی بیماریوں کا، وبا کا علاج ہے، وبا کا۔ میں اپنے بڑوں کی پرانی کتابیں بیازیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں پڑھ رہا تھا طاعون کی وبا پھیلی، تو میں نے لوگوں کو بتایا، میرے پردادا کے والد لکھ رہے ہیں یہ بات، میں نے لوگوں کو بتایا سورت قدر 3 دفعہ دن میں بار بار پڑھو، جو پڑھے گا وبائی تکلیفوں پریشانیوں سے دور ہو جائے گا۔ پھر میں نے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں، تجربات میں یہ پڑھا۔ پھر ایک بزرگ تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے تھے، ٹھیک، ان کے تجربات میں پڑھا کہ جو بندہ 3 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتا ہے، وبائی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں اس سے دور رہتی ہیں۔ عمل چھوٹا سا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے
جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر سورۃ قل ھو اللہ پڑھی، جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر سورۃ قل ھو اللہ پڑھی تو اس دن اس کے لیے 50 صدیقین کے عمل کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ اب دیکھیں اس میں کوئی تعداد نہیں ہے، وہ 1 سے لے کر بے شمار تک، اور مل کیا رہا ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ 50 صدیقین کے عمل کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ 50 صدیقین، نبوت کے بعد جس چیز کا سب سے بڑا مقام ہے وہ صدیق کا مقام ہے۔ اللہ نے 4 درجے بیان کیے، اولئک انعم اللہ نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ دوسرا درجہ ہے صدیق کا، اور فرمایا کہ صدیق وہ ہوتا ہے 360 اخلاق کے باب ہیں، صدیق میں وہ سارے 360 پورے کے پورے ہوتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ 360 پورے کے پورے تھے۔ بولو، اور فرمایا صدیق قیامت کے دن نبی نہیں ہوں گے لیکن صفوں میں کھڑے ہوں گے صدیق، اور اللہ پاک کی آواز آئے گی میرے صدیق کہاں ہیں؟ اور فرمایا سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بڑھائیں گے، اور ان کے قدم بڑھانے پہ خود فرشتوں کو بھی حیا آ جائے گا۔ ان کے قدم اٹھانے میں اتنا حیا اور اتنا ان کے اندر وقار ہے، جس کو 50 صدیقین کا مقام مل جائے کہ عمل کے برابر ثواب مل جائے۔ صدیق کتنا بڑا عمل کرتا ہوگا اور کتنی عبادت کرتے ہوں گے، اور اللہ کا جو نیک بندہ جس کو صدیق کا مقام ہے اس کی عبادت کیا ہوگی، اس کی تسبیح کیا ہوگی، اس کا مانگنا کیا ہوگا، اس کی زاری کیا ہوگی، پھر فرشتوں کے ہاں اس کا مقام کیا ہوگا، اور پھر اس کی دعا پہ آمین کیا ہوگی۔ 50 صدیقین کے مطابق اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی 50 صدیقین نے کیا کی، عبادت کی، اور جس نے صرف فجر کی نماز کے بعد سورۃ اخلاص پڑھ لی۔ کیا خوش قسمت انسان ہے، کیا اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔